وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاس محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله في يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصلوات 1444 عیسوی کے اشرِ محرم کی جن مجالس کا آغاز بارگاہ تصویر حسن سے کل ہوا، وہ سلسلہ سخن آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 30 آپ سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ حبیب آپ اپنے رخ انور کو دین حنیف دین خدا کی طرف مرکوز رکھیے. فطرت اللہ التی، وہ دین خدا کہ جو اللہ کی وہ فطرت ہے جو فطر الناس علیہا، کہ جس پر خالق نے تمام انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، اور یہی دین محکم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان جو ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ اسے نہیں جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کلام کی اہمیت متکلم سے ہوتی ہے، قول کی اہمیت قائل سے ہوتی ہے، اور خطاب کی اہمیت مخاطب سے ہوتی ہے. کہ خطاب کرنے والا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی عام کی بات اور ہے اور خاص کی بات اور ہے، جاہل کی بات اور ہے، صاحب علم کی بات اور ہے، احمق اور بیوقوف کی بات اور ہے، عاقل کی بات اور ہے، فاسق کی بات اور ہے، اور صالح کی بات اور ہے، بد کی بات اور ہے، اور نیک کی بات اور ہے. تو قول کی اہمیت قائل سے ہے، کلام کی اہمیت متکلم سے ہے، خطاب کی اہمیت مخاطب سے ہے. سب سے پہلے تو پہلا رخ دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے. پھر دوسرا رخ کہ کہہ کس سے رہا ہے، کس سے مخاطب ہے. تو کہنے والا اللہ ہے. وہ اللہ وہ ہے کہ جس کی الوہیت اور جس کی ربوبیت، جس کی تسبیح، جس کی پاکیزگی، جس کا ذکر شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذہن میں رکھیے گا کہ جب کلام ایجاد ہوا، ایک وقت وہ تھا نا کہ جب کلام نہیں تھا، کوئی کلمہ نہیں تھا، کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی. سب سے پہلی بات جب خالق نے کلام کو ایجاد کیا تو سب سے پہلے جو کلمہ ایجاد ہوا ہے وہ کلمہ ہے سبحان اللہ. سب سے پہلا کلمہ، جیسے انسانوں میں سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ کلمات میں، الفاظ میں، جملات میں سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا کلمہ جب اس خالق نے کلام کو ایجاد کیا تو سب سے پہلا کلمہ جو اس نے ایجاد کیا ہے وہ ہے سبحان اللہ. سبحان، یہ پہلا کلمہ. اس کے بعد دوسرا کلمہ ایجاد ہوا ہے اور وہ ہے والحمدللہ. والحمدللہ عمر میں ایک لمحہ چھوٹا ہے سبحان اللہ سے. ٹھیک ہے، عمر میں ایک لمحہ سبحان اللہ سے
چھوٹا ہے، پڑھے لکھے صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، یعنی ایک لمحہ پہلے پیدائش ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے سبحان اللہ کی، اور اس کے ایک لمحہ بعد دوسرا جملہ خالق نے خلق کیا ہے اور وہ ہے والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آیا ہے ولا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ولا الہ الا اللہ، اور پھر چوتھا کلمہ ایجاد ہوا، چوتھا کلمہ جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو عربی میں چار کو کیا کہتے ہیں؟ اربع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تسبیح کی جمع ہے تسبیحات، تسبیح کی جمع تسبیحات ہے۔ سبحان اللہ پہلی تسبیح ہے، والحمدللہ دوسری تسبیح ہے، ولا الہ الا اللہ تیسری تسبیح ہے، واللہ اکبر چوتھی تسبیح ہے۔ انہی کو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے تسبیحات اربع، تسبیحات اربع۔ یہ بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، بہت بڑا عمل بھی ہے، بہت بڑا ذکر بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ شب جمعہ کے اعمال میں مستحب ہے کہ اسے کثرت کے ساتھ کہا جائے۔ اس چیز کو سبحان اللہ والحمدللہ، شب جمعہ شب عبادت ہے، شب جمعہ شب توبہ ہے، شب جمعہ شب دعا ہے، شب جمعہ شب رحمت ہے، شب جمعہ شب برکت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں رحمت آئے، میری زندگی میں برکت آئے، میرے رزق میں برکت آئے، میری اولاد نیک ہو جائے اور صالح ہو جائے، اچھی ہو جائے، میں خود خدا کے سارے خیر کو حاصل کر لوں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ ہو جاؤں، تو شب جمعہ جا کے شب جمعہ عبادت کریں۔ شب جمعہ میں عبادت کا ایسا ہی اہتمام کرے جیسے شب قدر میں کرتا ہے۔ شب جمعہ ان عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس رات میں جاگا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، دعائیں مانگی۔ باہر یہ کام اللہ والے کرتے ہیں، خاصان خدا کرتے ہیں، ہر انسان ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر شب جمعہ میں نہیں بھی جاگ سکتے پوری رات تو کوشش کریں کہ کچھ حصہ جاگیں، پہلا حصہ جاگ کر اسے دعا مناجات میں اور عبادت میں۔ بزرگوں نے بہت ہمارے لیے جو بہترین سیرت چھوڑی ہے کہ اتنا تو تقریباً ہر مومن کرتا ہے کہ شب جمعہ نماز مغربین کے بعد اور نوافل مغربین کے بعد حدیث عیسیٰ پڑھی جاتی ہے، زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین، اتنا تو تقریباً ہر مومن بھی کرتا ہے، لیکن اس سے کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ شب جمعہ کے کچھ مخصوص اعمال ہیں، روزے جمعہ کے بھی، جو روزے جمعہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سے جمعے کا جو دن ہے یہ سید الایام ہے، یعنی جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار دن ہے، سید الایام یہ دن۔ تو جمعے کا دن بھی اعمال کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اہم ترین اوقات ہیں 24 گھنٹوں میں، ویسے تو اللہ کسی وقت بھی سوتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے، گنہگار ترین بندہ بھی جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، خدا سے التجا کر سکتا ہے، اپنی پریشانیوں کی، اپنی مشکلوں کی گتھیاں سلجھوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب چاہے آ جائے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات کو دعا کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر قرار دیا گیا ہے، جن اوقات میں دعا مانگو گے تو دعا جلدی قبول ہوگی، آسانی سے قبول ہوگی، یا بعض جگہ کہا گیا ضرور قبول ہوگی۔ ان اوقات میں سے ایک ہے رات کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کے لیے، اور دوسرا ہے دن کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ 2 اوقات بہت اہم ہیں، ایک رات کا آخری حصہ یعنی نماز تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، نماز شب سے نماز فجر تک کا جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے 1.5-2 گھنٹے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح دن کا آخری حصہ، خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت معمولی وقت نہیں، توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے عام دنوں میں۔ اور پھر شب جمعہ میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، روزے جمعہ میں اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ شب جمعہ میں اسی ٹائم کی اہمیت باقی ایام کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے، اور روزے جمعہ میں عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کی جو اہمیت ہے وہ باقی دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے کہ آپ۔ اور ان ایام میں اور ان اوقات میں جو عمل بہت زیادہ اہم بیان کیا گیا ہے وہ ہے سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تسبیح جو ہے اس کا کثرت کے ساتھ
ذکر کرنے کے کچھ اس کے اثرات بھی ہیں، سبحان اللہ، لیکن یہ اثرات اس کو حاصل ہوں گے کہ جو توبہ کے بعد یہ تسبیح پڑھے، یعنی گناہوں کی گندگی دور کر چکا ہو، توبہ کے غسل سے آنکھ کے آنسوؤں کے پانی کے ساتھ گناہوں کی آلائشیں دور کر چکا ہو، دل کے اوپر جو گناہوں کی گندگی، گناہوں کی غلاظت و کثافت جو نفس پر لگی ہوئی ہے اسے ہٹا چکا ہو، اپنے قلب کو پاکیزہ پہلے بنانا ہے، پہلے توبہ کرنی ہے، اور یہ مصمم ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ جتنے اوراد اور وظائف اور اعمال ہیں وہ اس کے بعد ہی فائدہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ علماء کرام سے پوچھتے ہیں، آپ کو علماء کرام مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ رزق میں تنگی کوئی وظیفہ بتائیے، تو آپ کو وظیفہ عالم دین آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کا یا قرض ہے میرے اوپر اور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں گے میرا قرض ادا ہوگا، یا میں بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، یا اگر کسی مشکل کے حل کے لیے وہ وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ وظیفے آپ کر رہے ہیں، یعنی اکثر لوگ کر رہے ہیں مگر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان وظائف کی قبولیت کے لیے جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ہم نے دور ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ پہلے تو کرنی ہے توبہ، اور وہ جو گناہوں کے حجابات ہیں ان کو ہٹانا ہے، اور دل کو اور نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور پھر پاک دل اور پاک نفس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں گے وہ اس کے بعد ہی مؤثر ہوگا، کسی بھی طرح کا یہ وظیفہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں مجھ سے کہنے لگے کہ بہت پریشان ہوں اور رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، تو میں نے انہیں ایک وظیفہ بتایا، تو کہنے لگے کہ اس وظیفے پر تو میں 1 سال سے عمل کر رہا ہوں مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے کہنے میں پہلے ہی سے کہ وظیفہ کر رہا ہوں 1 سال ہو گیا مگر اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ان سے چند چیزیں پھر پوچھی، میں نے کہا آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ تو سب کچھ میں کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کے بعد خاص فائدہ ہونا، ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ وظائف، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نیکی کا ثواب چونکہ 10 گنا ملتا ہے تو 1 روٹی چوری کر لو اور اسے جا کر فقراء میں بانٹ دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 10 گنا نیکی نہیں ملے گی، 10 گنا بدی ملے گی، 10 گنا گناہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس کے اثرات بڑھ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے، موانع دور کرنے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ سے میں بات یہاں تک آ گئی۔ سبحان اللہ والحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو دل میں نورانیت پیدا کرتے ہیں، دل میں روحانیت پیدا کرتے ہیں، دل میں پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، یعنی انسان کے لیے متقی بن جانا آسان ہو جاتا ہے، مگر پہلے توبہ کر چکا ہو، پہلے گناہوں کی گندگی کو دور کر چکا ہو، دل کی دھرتی کو پاکیزہ بنا چکا ہو، تو پھر کثرت کے ساتھ یہ تسبیحات اربع پڑھے تو دل میں خود بخود پاکیزگی اترتی چلی جائے گی، دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا، دل چاہے گا کہ میں نیک اعمال کروں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور وظیفہ بھی ہے، وہ توبہ کرنے کے بعد اور یہ پکا ارادہ کرنے کے بعد کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 194 تک یہ 5 آیات کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل میں پاکیزگی داخل ہو جائے گی، دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ انسان کا دل چاہے گا کہ نماز اول وقت پر پڑھوں، تہجد پڑھوں، دعائیں پڑھوں، زیارت وارثہ پڑھوں، یہ زیادہ صدقات کروں، خیرات کروں، نیک کام کروں، دل میں پاکیزگی آ جائے گی اور نیک کام، طبیعت نیک بن جائے گی، طبیعت اچھی بن جائے گی، نیک عمل کرنے کو دل چاہے گا۔ اصل میں یہ جو طبیعت مائل نہیں ہوتی نا نیک اعمال کی طرف، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہمارے قلب کو کثیف کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے نفس کو غلیظ بنا چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا ہمارا دل نجس ہوگا، جتنا نفس خراب ہوگا، جتنا باطن غلیظ اور کثیف ہوگا تو انسان کی طبیعت اتنا ہی بدی کی طرف مائل ہوگی۔ توبہ میں جتنی تاخیر کریں گے توبہ کی توفیق ملنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، پھر توبہ میں جتنی تاخیر کی جائے گی اتنا ہی زیادہ لمبا عرصہ رونا دھونا بھی پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ لمبا عرصہ گناہ کیے ہیں تو ایک دفعہ بس پروردگار معاف کر دیں، معاف کرنے کو تو وہ کر سکتا ہے، اب توبہ بھی اتنی ہی لمبی کرنی پڑے گی، رونا اور گڑ گڑانا بھی۔ جس طرح کوئی داغ کپڑے کے اوپر یا لباس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے، وہ جتنا زیادہ پرانا ہو جائے اسے اتارنے کے لیے محنت بھی اتنی زیادہ کرنی پڑے گی نا۔ وہ داغ کچا ہوگا تو جلدی آسانی سے اتر جائے گا، پرانا ہو جائے گا تو اس داغ کو دھونے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح گناہوں کے داغ جب پرانے ہو جاتے ہیں تو دل کے اوپر سے اتارنا اتنے ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔
بلکہ توبہ کی توفیق ملنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ الغرض توبہ کرنے کے بعد اور سچے دل سے توبہ، شب جمعہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، روز جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد۔ یہ ساری پریشانیوں کی جو وجہ ہے نا، میں کئی مجالس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا سبب ہم خود ہوتے ہیں، وہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ان پریشانیوں میں دیکھے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ان مشکلوں میں دیکھے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ان مصیبتوں میں دیکھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ مصیبتیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو مشکلات ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم نے اپنے لیے خود پیدا کی ہیں، وہ اس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ کیوں وہ مشکلات کیوں آتی ہیں، وہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، وہ مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں خطا ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس طرح کے جناب امیر المومنین کے اس قول کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی ٹھوکر بھی لگے، ایک معمولی سی چیز ہے ٹھوکر لگنا، پاؤں میں ٹھوکر لگتی ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، مولا فرماتے ہیں یہ اگر ٹھوکر بھی لگی ہے تو فوراً توبہ کرو، یہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہیں لگی ہے، یہ تمہیں جو ٹھوکر لگی ہے یہ تمہاری کسی غلطی، کسی کوتاہی اور کسی گناہ۔ بہرحال ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمیں پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کا لطف اور کرم ہے، یہ بھی خداوند عالم کا فضل ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد وہ دنیا میں ہمیں پریشانیاں یا بیماریاں دے دیتا ہے۔ یہ لطف اس لیے ہے کہ پروردگار ان بندوں کو دنیا میں پریشان کرتا ہے، مومن بندے ہوں، اگر صاحب ایمان ہوں اور وہ پریشان اور بیمار ہوں، تو پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ آخرت میں عذاب دوزخ دیکھیں، اور خاص طور پر نہیں چاہتا اللہ کے علی والے جہنم کی آگ میں جلیں۔ آل محمد سے محبت رکھنے والے تو اہل بیت سے جو محبت رکھتے ہیں ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تو ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا پریشانیوں کی صورت میں ہمیں دنیا میں ملتی ہے، وہ جو مشکلات آتی ہیں نا اس کی وجہ سے دنیا میں ہے۔ تو ہم الغرض یہ ہے کہ دین ایسی چیز ہے، دین حنیف ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنا دیں تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ میں پھر دوبارہ مولا کا وہ قول بیان کروں گا جسے میں نے پچھلے اشروں میں بیان کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا اچھی بنانے کے لیے آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں، اور مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی آخرت اچھی کر لے، یعنی آخرت پر توجہ کرو، آخرت پر توجہ کرو۔ ہم کیا چیز ہیں؟ جب خدا اپنے رسول اعظم کو یہ کہتا ہے کہ فَأَقِمْ، پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رخ انور کو دین حنیف پر ہی مرکوز رکھیے، اللہ تاکید کر رہا ہے۔ ہم تو امتی ہیں نا، ہم تو رسول اللہ کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی آپ کی نگاہ یا آپ کا خیال دین سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ فاقم کے وجہ کا تو پروردگار نے آپ اپنے رخ کو دین پر مرکوز رکھیے، پوری توجہ آپ کی صرف دین پر ہونی چاہیے، دنیا کا خالی گلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی انسان دین اختیار کر لے تو وہ دنیا سے محروم نہیں ہو جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے دین ہو اور اس کے باوجود اللہ اسے دنیا دے، اور دیندار بن جائے تو خدا اسے دنیا سے محروم کر دے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ اگر کوئی بندہ خدا کا نیک اور صالح بندہ بن جائے تو پروردگار اسے محروم نہیں کرے گا۔ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ہے، وہ سورہ آل عمران نوجوان بچے سے نوٹ کریں، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک گزارش اور کروں گا میں نوجوان بچوں کے لیے کہ انسان جب اوائل عمری میں ہوتا ہے تو اس کا دل نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ بچپن میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں نیک اعمال کی توفیق ملنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہ کم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عمر جتنی بڑھے گی گناہ بڑھیں گے، وہی گناہ رکاوٹ بنے گے، پھر نیک اعمال کی توفیق میں رکاوٹ بن جائیں گے، وہ گناہ، وہ بدعمالیاں جو ہیں وہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ نوجوان اگر ابتدائی سے توجہ فرمائیں اور ابتدائی سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو پاکیزہ بنائیں، کوشش کیا کریں کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ جب زیارات پہ جائیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ زیارات پہ لے جایا کریں۔ یہ جو روزے ہیں نا معصومین علیہ السلام کے، یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ روحانیت کسب کرتے ہیں،
عجیب بات ہے، میں نے دیکھا ہے بہرحال زیارت تو ہر کسی کو فائدہ دیتی ہے. بہت سارے لوگ زیارت بھی کرنے جاتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. میں جا کے مولا سے یہ مانگوں گا مجھے یہ مل جائے، میں جا کے مولا سے یہ مانگوں گا مجھے مل جائے، میں جا کے مولا سے یہ مانگوں گا. مانگنے جاتے ہیں، وہ تو خیر بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس کیا کمی ہے، ہم جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں دے دیں گے. لیکن یہ ہماری معرفت کی کمی ہے کہ ہم دنیا مانگنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں. اگر یہی مانگنا ہے تو یہاں بھی بیٹھ کے مانگ لو، وہ دے دیں گے. اگر پیسے مانگنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دنیا مانگنی ہے تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، بس یہیں کہہ دو یا علی مدد، یہیں کہہ دو. میں تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مقام پر ہمیں صرف یا زہرا ادرکنی کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے، یا علی مدد کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے. بہت سارے مقامات پر صرف یا صاحب دامن ادرکنی کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے. اب وہ ایک لمبی فہرست ہو جائے گی میرے ان واقعات کی کہ جہاں پر امام زمان کو یاد کیا اور ایک لمحے میں مدد ہوئی، جہاں جناب سیدہ سے توسل کیا اور ایک لحظے میں مدد ہوئی. وہ واقعات میں صرف اپنے ذاتی واقعات اگر آپ شیئر کروں، ویسے میں شیئر کرنا پسند بھی نہیں کرتا، چاہتا بھی نہیں، تو ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہو جائے گی کہ جہاں پر وہ مدد، وہ تو یہیں آپ کہیں گے تو یہاں بھی مدد ہو جائے گی. کہ دنیا مانگنے کے لیے نہ جائیں، یہ ہماری معرفت کی کمی ہے. معرفت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ وہاں بھی جا رہے ہیں تو دنیا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، وہاں جانے کا فلسفہ کچھ اور ہے. زیارت کا ہمیں حکم ہے، وہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے؟ وہاں سے کسب روحانیت کرنا ہے، دل کی دھرتی کو پاکیزہ بنانا ہے، نفس کو نفس ذکیہ بنانا ہے. وہاں سے معرفت لے کر آنی ہے، بصیرت لے کر آنی ہے، حکمت لے کر آنی ہے، علم لے کر آنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے، روحانیت اور قلب کی پاکیزگی لے کر آنی ہے. یہ سامان لینے کے لیے وہاں جایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. وجہ کا دین حنیفہ، اپنے چہرے کو دین حنیف پر مرکوز رکھو. میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے جو کلمات ایجاد کیے ہیں تو سب سے پہلے جو کلمہ ایجاد ہوا ہے وہ ہے سبحان اللہ. اس کے بعد اس سے ایک لمحہ عمر میں چھوٹا ہے والحمدللہ. اس کے بعد ہے ولا الہ الا اللہ. وہ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں رہے کہ فاقم وجہ کا دین حنیفہ. ہم نے کیا عرض کیا تھا کہ دین کی بات سے پہلے دو چیزیں ہیں، ایک ہے فاقم پہلا وجہ کا، فاقم وجہ کا دین حنیفہ. دین کی الف بے شروع ہونے سے پہلے فاقم کو سمجھنا ہے. فاقم وجہ کا دین حنیفہ. کون سا کلمہ پڑھے گا سب سے پہلے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے ہم اپنی زبان پر جو جاری کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو کلمہ یاد کرواتے ہیں تو وہ ہم کیا کرواتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے، یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مگر لا الہ الا اللہ سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسے میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں وہ سبحان اللہ بھی ہے، وہ والحمدللہ بھی ہے. یہ سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کا. والحمدللہ کیا مطلب ہے؟ والحمدللہ کا سبحان 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 اللہ. اللہ سبحان ہے. ویسے ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں. ابھی تک کائنات انسانیت سبحان کے مفہوم کو 100% بیان کرنے کے لیے الفاظ پیدا نہیں کر سکی ہے. یعنی سبحان، لفظ سبحان میں جو کائنات ہے اس کی ادائیگی کے لیے بندے ابھی تک کوئی الفاظ پیدا نہیں کر سکے. سبحان میں اتنی وسعت ہے. آپ کثرت کے ساتھ کبھی اکیلے بیٹھ کر کثرت کے ساتھ بیٹھ کر کہیے گا سبحان اللہ، پھر دیکھیے گا اس کے اثرات کیا مرتب ہوگا. ہمیشہ اول وقت پر نماز پڑھیے اور نماز کے فوراً بعد جناب سیدہ کی تسبیح پڑھیے. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بڑے بڑے تقوی پرہیزگاری دعائیں عبادتیں بے شک نہ کریں. آپ 8 دن کے بعد اپنی کیفیت بتائیے گا ہمیں. صرف 8 دن کے بعد نماز اول وقت پر پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھنی ہے. 34 بار اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے. اس کے اثرات دیکھیے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جب کوئی بندہ زیادہ کہتا ہے اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا طلب نہیں رہتا. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ جناب سیدہ جو کہ معصومہ ہے اور ہر چیز کو جانتی ہیں، اور معصومین کا کوئی بھی عمل ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے ہوتا ہے.
ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. کتنا مشہور ہے کہ جناب سیدہ گھر کے تمام کام اکیلے کرتی تھیں. 7 ہجری میں کنیز ملی. کب ملی؟ 7 ہجری. اچھا اس سے بھی پہلے جناب سیدہ نے جب اپنے بابا سے یہ خواہش کی کہ اکیلے کام کرتی ہوں, اگر کوئی خادمہ مل جائے تو پاک پیغمبر نے کہا کہ اگر اس سے بھی زیادہ بہتر چیز میں آپ کو دے دوں, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے تو یہ تسبیح دے دوں. خادمہ مانگ رہی ہیں, کنیز مانگ رہی ہیں, اور اس کے پیغمبر کیا دے رہے ہیں؟ تسبیح, جو آپ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں. پیغمبر کیا دے رہے ہیں؟ تسبیح دے رہے ہیں. اس تسبیح کے بعد سیدہ کو خادمہ کی ضرورت نہیں رہی. حالانکہ سیدہ خود معصومہ تھی. سیدہ نے کہہ کر, پیغمبر نے بتا کر ہماری رہنمائی کی ہے. سیدہ پہلے ہی اس منزلت پر فائز ہیں جہاں عصمت و طہارت کی انتہائی منزل ہے. کمال کی جو منزل ہے وہاں فائز ہیں. ان ہستیوں کے دلوں میں دنیا نہیں ہے, مگر اپنی خدمت کے لیے کنیز کی خواہش رکھنا, یہ دنیا کی ہر خواہش بری بھی نہیں ہوتی, ہر خواہش ناجائز اور حرام نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک دنیا ہے. کنیز میرے پاس ہو اور خادمہ میرے پاس ہو, یہ ایک دنیا. پیغمبر نے تسبیح دی, جس کے بعد سیدہ کو کبھی کنیز اور خادمہ کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. یعنی یہ تسبیح نتیجہ کیا ہے؟ یہ تسبیح وہ ہے کہ جو آپ کے دل سے حب دنیا کو نکال دیتی ہے, دنیا کی طلب کو آپ کے دل سے نکال دیتی ہے. آپ دنیا طلب نہیں رہتے, آپ آزاد انسان ہو جاتے ہیں, آزاد انسان ہو جاتے ہیں. آپ دنیا طلب نہیں رہتے ہیں. پھر آپ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے ہیں, دنیا آپ کے پیچھے آتی ہے. دنیا خود آپ کے پیچھے آتی ہے. گرمی کے موسم میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, لیکن میں کیا کروں کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ فائدے والی باتیں بتا دوں, کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے نوجوان دوستوں کو فائدہ پہنچ جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. وہ بڑی افضل ترین عبادت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے اور بڑا اجر ہے. یہ بات ہے کہ بہت سارے ہمارے بزرگ جو فقہا اور مراجع ہیں ان کا نظریہ یہی ہے. بہت اگر مجبوری ہے, ضعیفی ہے, بڑھاپا ہے تو آپ کیفیت چینج کر سکتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد فوراً مشغول تسبیح ہو جائے, جناب سیدہ کی تسبیح پڑھنے میں مصروف و مشغول ہو جائے, اور اسی حالت میں تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا, اور اپنا رخ بھی قبلے سے ادھر ادھر نہ کرے, اور اپنا پاؤں بھی تبدیل نہ کرے. جس طرح تشہد میں ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ہوتا ہے نا, ہمارا کے پاؤں کو سلا, اسی کیفیت میں بیٹھے رہیں. تو جیسے ہی اس کی تسبیح ختم ہوتی ہے, خالق اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں تو اس کے اللہ اس کو. اچھا البتہ ایک چیز اور میں یہاں رک کر ضرور اپنے احباب کو متوجہ کروں گا کہ تسبیح بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور تسبیح بھی فائدہ نہیں دیتی. ایک تو وہ موانع دور کرنے ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, جو رکاوٹیں. اور دوسری بات یہ کہ تسبیح کو تسبیح کی طرح پڑھا جائے نا. اب تسبیح یوں پڑھی جائے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ کون سی تسبیح ہے؟ یہ تو الٹا گناہ ہے, غلط ہے. نہ تلفظ صحیح نہ مخرج صحیح. تسبیح پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ تسبیح میں عدد کا خیال رکھنا ہے, عدد توڑنا نہیں ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. اس کو نہ 35 کرنا ہے نہ 33 کرنا ہے. یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ نہ 35 ہونا چاہیے نہ 33 ہونا چاہیے, یہ 34 بار رہے. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ وہ 33 مرتبہ کہنا ہے, اس کو بھی نہ 32 کرنا ہے نہ 34 کرنا ہے. اس کے بعد سبحان اللہ وہ بھی 33 مرتبہ کہنا ہے, اس کو بھی نہ 32 کرنا ہے نہ 34 کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے عام طور پر میں تسبیح انگلیوں پہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, انگلیوں پہ, کیونکہ تسبیح جو ہے نا وہ افضل جو تسبیح ہے وہ خاک شفا کی ہے. جو کربلا کی خاک شفا والی تسبیح ہے اس پر اگر آپ کوئی ذکر نہ بھی پڑھیں, صرف ایسے ہی دانے پھینکتے رہیں تب بھی ثواب ملتا. باقی جو تسبیحات ہوتی ہیں پلاسٹک کی, وہ تسبیحات صرف عدد شمار کرنے کے لیے. تسبیح کا اپنا کوئی اجر و ثواب
نہیں ہے یا اس کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ صرف عدد. تو عدد کو جس بہتر طریقے سے آپ سمجھیں. اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ اگر آپ یہ جو انگلیوں کے پور ہیں ان پر تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح اس طرح پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ یہ جتنی دیر میں نے 6 مرتبہ کہا ہے تو پوری تسبیح ختم ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو اثرات نہیں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تلفظ درست کرنا ہے، مخرج درست کرنا ہے، لفظ کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے. اور دوسرا توجہ سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بتانا. مخرج تلفظ درست ہونا چاہیے. بعض اوقات تو ہماری اللہ اکبر یہ جو 34 مرتبہ والی اللہ اکبر ہے یہ ہم نے 15 مرتبہ کہا ہوتا ہے اور ہمارے بہت سارے دوستوں کی پوری تسبیح ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی اس کے ساتھ ان کی دعا بھی چھوٹی موٹی بھی ہو جاتی ہے. تلفظ درست کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے کہنا ہے اور توجہ سے کہنا ہے. آپ صرف کم از کم یہ جو پہلے 10 ہیں نا، پہلے 10 ابتدا میں صرف چلے 10 پر توجہ کے ساتھ کہنے. اللہ اکبر جو 10 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں نا شروع میں، صرف ان 10 پر آپ توجہ کر لیں. 10 مرتبہ، باقی آپ عدد شمار کر لیں، لیکن 10 مرتبہ آپ دیکھیں اور اس طرح کہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پوری توجہ آپ کی اس کے اوپر ہو. پھر اس کے آپ اثرات دیکھیے گا کہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. اس تسبیح کے کیا اثرات پڑیں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. یہ تسبیح مشکلیں حل کرتی ہے، پریشانیاں دور کرتی ہے، حاجتیں پوری کرتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے. یہ جو تسبیح ہے، یہ جو جناب سیدہ والی تسبیح ہے، اس تسبیح کی فضیلت کبھی میں پھر بیان کروں. ایک نماز ہمیشہ کوشش کریں کہ اول وقت پر پڑھی جائے. ادا کا وقت تو کافی دیر تک ہے نا، قضا نہیں ہوتی ہے، ادا رہتی ہے. لیکن جو اول وقت کی تاثیر ہے نا، اور اول وقت فضیلت، اس کا جو اثر ہے، جو آپ کے نفس اور قلب پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہے. تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں. فاقم وجہ کا دین حنیفہ. دیکھیں یہ دین شروع کب ہوگا؟ پہلا مرحلہ فاقم ہے. پہلا کلمہ جو اللہ نے ایجاد کیا ہے وہ سبحان اللہ ہے. دین تو شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. فاقم کے رکوع کے مخاطب کون ہے؟ پہلے اسے جانو تو صحیح، اور اس کی معرفت یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. اسے کیا کہنا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ سے دین شروع ہوگا. لا الہ الا اللہ پہ تم بعد میں جاؤ گے، پہلے رکو. جسے تم نے لا الہ الا اللہ کہنا پتہ ہے وہ ہے کون؟ وہ سبحان اللہ ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو سمجھے بغیر ایسے ہی لا الہ الا اللہ پہ پہنچ گئے تو تم نے دین کی الف بے بھی شروع نہیں کی ہے. تمہاری دین کی الف بے بھی شروع نہیں ہوئی ہے. یہ دین کی الف بے بعد میں شروع ہوگی. یہ جس کی معبودیت کا احترام کرنے جا رہے ہو پہلے سمجھو تو صحیح کہ وہ کون ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ہم جتنی بھی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آ جائیے کہیں اور نہ جائیں. صرف یہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تمام عرفاء الہی، تمام صاحبان علم و فضل آئیں، بیٹھ جائیں ان 4 کلمات کے سامنے. صبح قیامت تک صرف یہ 4 کلمات کائنات انسانیت کو اس کی معرفت کا رزق دیتے رہیں گے. ان کلمات کے باطن میں اتنا معرفت کا رزق ہے. صرف ایک سبحان اللہ میں معرفت کا اتنا رزق موجود ہے. بن جائیے صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ وہ اللہ ہے کون؟ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے. آسان ترجمہ جو سبحان اللہ کا ہے کیا ہے؟ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے. تمام برائیوں سے، تمام خطاؤں سے، تمام نقائص سے مبرہ ہے، منزہ ہے. سبحان اللہ. تسبیح اس کے لیے ہے. وہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والحمدللہ کیونکہ وہ تمام عیبوں سے اور خطاؤں سے اور نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے. والحمدللہ تمام تر حمد اسی اللہ کے لیے ہے، اور لائق حمد وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر نقص سے کیا ہو؟ پاک ہو. وہ سبحان اللہ ہے. والحمدللہ پھر تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. ایسا پروردگار. فاقم میں ایک مخاطب ہے اور ایک مخاطب ہے. توجہ فرمائیے گا. مخاطب وہ ہے کہ جو سبحان اللہ اور والحمدللہ ہے،
اور اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب وہ ہے کہ جسے اس نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مخاطب وہ ہو کہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، اور مخاطب وہ ہو کہ جو طٰہٰ ہے اور یاسین ہے، تو بتاؤ اس کے بیچ میں خطاب کیا ہوگا؟ اب اس خطاب کی کیا اہمیت ہوگی؟ وہ خطاب کتنا اہم ہوگا؟ خطاب کسی صاحب علم و فضل کا ہے، خطاب اس علیم کا ہے جو علم کا بھی خالق ہے، خطاب کسی صاحب حکمت کا ہے، خطاب اس حکیم کا ہے جو حکمت کا بھی خالق ہے۔ خطاب کس کا ہے؟ کوئی جھوٹ و کرم رکھنے والا خطاب کر رہا ہے؟ خطاب وہ کر رہا ہے کہ جو ایسا کریم ہے جو کرم کا بھی خالق ہے۔ خطاب کرنے والا کون ہے؟ ایسا مختار جو اختیار کا بھی خالق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک، ہر خطا سے پاک، معصوم، عادل پروردگار، کریم، علیم، حکیم، محسن اور مہربان پروردگار مخاطب ہو گیا، اور اس کا مخاطب وہ ٹھہرا ہے جو نبی الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے۔ مالکا تو نے اپنے حبیب سے جو بات کی ہے وہ بات صرف تیرے حبیب کی ذات سے تعلق رکھتی ہے؟ پتہ نہیں، ہم نے اس سے خطاب کیا، اس خطاب میں ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اسے دین کی صورت میں بیان کیا، اور وہ دین ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو پروردگارا یہ دین جب ہمارے لیے ہے تو ڈائریکٹ ہم ہی سے کیوں نہیں خطاب کر دیتا؟ اور یہ دین سیدھا سیدھا ڈائریکٹ ہمارے پاس کیوں نہیں بھیج دیتا؟ دینا چاہ رہا ہے ہمیں دین، مگر دے رہا ہے اپنے حبیب کے وسیلے سے، اپنے رسول کے وسیلے سے۔ تو مالک یہ وسیلے وہ اختیار کرتے ہیں کہ جو مجبور ہوا کرتے ہیں۔ تو قادر مطلق ہے، تو نے ہمیں دینے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ کیوں بنایا؟ تو نے ہمیں دین دینے کے لیے کبھی آدم کو وسیلہ بنایا، کبھی نوح کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، اور کبھی رسول آدم کو۔ پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ تو وسیلے کیوں اختیار کر رہا ہے؟ عجب نہیں کہ پردہ وحدت سے آباد آئے۔ میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ اور قادر مطلق ہو کر اور اللہ ہو کر بغیر وسیلے کے تمہیں دیتا نہیں ہوں، تو تم مجبور ہو کر بغیر وسیلے کے لے کیسے سکتے ہو؟ اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید گفتگو کو جاری رکھ سکوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 2 محرم ہے اور فاطمہ کا لال 2 محرم کو کربلا میں پہنچا ہے۔ قافلہ حسینی 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے۔ 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا تھا۔ 28 رجب 60 ہجری مدینے سے چلا ہے، اور 2 محرم 61 ہجری کربلا میں پہنچا ہے۔ مدینہ خوشی سے نہیں چھوڑا ہے، حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 60 ہجری میں حاکم شام کی موت ہوئی، اس کا کثیف غلیظ طبیب بیٹا جدید تخت نشین ہوا۔ والی مدینہ کو خط لکھا، اور اس کا پہلا آرڈر یہ تھا کہ میرا خط ملتے ہی حسین ابن علی سے بیعت دو، وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، راجہ روشنیوں کا زمانہ، رات کو جاگنے کا زمانہ آیا، مغرب کے بعد، غروب کے بعد کوئی کاروبار دنیا کرنے کا زمانہ نہیں تھا۔ نہ گورنر ہاؤس کھلتا تھا رات کو، نہ میٹنگیں ہوتی تھیں، نہ اجلاس ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال خط ملنے کے بعد اس نے مروان کو بلایا، اس سے مشورہ کرنے کے بعد رات کے تاریخ پردے میں عشاء کے بعد قاصد کو بھیجا کہ جاؤ، اور حسین کو بلا کر لیا۔ گھر سے پتہ چلا کہ گھر پہ نہیں، مسجد میں ہے، قاصد مسجد میں پہنچا۔ اس نے ولید کا پیغام پہنچایا، مولا نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ مسجد نبی سے اٹھ کر مولا حسین گھر آتے ہیں، اور گھر کے دروازے کے پیچھے بہن کو انتظار میں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ زینب حسین کے انتظار میں کھڑی ہے۔ عجیب رشتہ ہے ان دونوں بہن بھائیوں کا۔ ویسے تو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ بہنوں کو بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کوئی بھائی
دنیا والوں کی نظر میں کالا ہو سکتا ہے، میلا ہو سکتا ہے، جاہل ہو سکتا ہے، مگر اس کی بہن سے جا کر پوچھیے، وہ کہے گی کہ دنیا میں جیسا میرا بھائی ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بہن کو اپنا بھائی بہت پیارا ہوتا ہے، پھر اگر بھائی بھی حسین جیسا ہو اور بہن بھی زینب جیسی ہو، کائنات میں نہ ایسا بھائی ملے گا نہ ایسی بہن ملے گی۔ زینب عالیہ مخدومہ کائنات دروازے کے پیچھے انتہائی بےتابی اور بے قراری کے ساتھ بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی حسین پہ نگاہ پڑی تو کہا بھیا حاکم کا قاصد آیا تھا، کہاں مجھ تک پہنچا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ میں بھی جاتا ہوں گورنر ہاؤس میں۔ بطول زادی کہتی ہیں کہ رات کے اس وقت، رات کے اندھیرے میں کون سی میٹنگیں ہوتی ہیں، کون سی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کون سے سرکاری کام ہوتے ہیں؟ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے اور خلاف معمول اس نے رات کو آپ کو کیوں بلایا ہے؟ میرا تو دل مطمئن نہیں ہے، ظالم زمانہ ہے، حاکم سنگ دل ہیں۔ امام فرماتے ہیں مگر میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ اچھا اگر آپ جائیں گے تو میرا دل ایسے مطمئن نہیں ہوگا، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ بطول زادی نے وہیں سے کھڑے کھڑے ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہا عباس، الاکبر، قاسم اور محمد۔ زہرا دادی کی آواز پر 30 ہاشمی جوان دوڑتے ہوئے آئے۔ بطول زادی کہتی ہیں تمہاری تلواریں کہاں ہیں، تمہارا اسلحہ کہاں؟ کہا آقا زادی پاس ہی ہو، جاؤ آقا کے ساتھ جاؤ، حاکم نے بلایا ہے، میں حسین کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، ساتھ ساتھ جاؤ، میرا دل مطمئن نہیں۔ مولا حسین 30 ہاشمی جوانوں کے حصار میں چلے ہیں دارالامارہ کی طرف، ان میں حضرت عباس بھی شامل ہیں، شہزادہ علی پر بھی شامل ہیں۔ مولا حسین نے ان سب کو دارالامارہ کے باہر کھڑا کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اندر میں اکیلا جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا۔ مولا داخل دربار ہوئے، ولید کی جیسے ہی نگاہ پڑی، ولید اور مروان بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، جیسے ہی نگاہ پڑی ولید آگے بڑھا، امام کی تعظیم بجا لایا، اپنے پہلو میں جگہ دی اور امام علیہ السلام کو بٹھایا۔ حاکم شام کی موت کی خبر دی، میرے مولا نے اپنی زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس نے آپ سے بیعت مانگی ہے۔ امام نے انتہائی حکیمانہ جواب دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ولید، ایسی باتیں رات کے اندھیروں میں نہیں کی جاتی اور نہ ہی تنہائیوں میں کی جاتی ہیں، صبح کا دن روشن ہونے دو، تم دوسرے لوگوں کو بھی بلانا، ہمیں بھی بلا لینا، پھر ہمیں جو کہنا ہوگا ہم سب کے سامنے کہیں گے۔ ولید نے کہا بہت مناسب جواب ہے آپ کا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ امام وہاں سے کھڑے ہوئے، امام باہر آنے کے لیے ابھی قدم اٹھا رہے تھے، 2-4 قدم ہی چلے تھے، یا مروان نے اپنا منہ ولید کے کان کے قریب کیا اور کہا کہ یہی موقع ہے حسین سے بیعت لینے کا، ابھی اسی وقت حسین سے بیعت لے لیں، اور اگر نہیں لیتا تو حسین کا سر قلم کر دو۔ اس کا اتنا کہنا تھا یا فاطمہ کے لال کو جلا، حسین کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا کہ کون ہے تم میں کہ جو مجھ سے بیعت لے سکے؟ امام فرماتے ہیں کہ ولید، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کائنات کی ابتدا ہیں اور ہم ہی کائنات کی انتہا ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے۔ ہم مادن نبوت ہیں، دین، شریعت، قرآن ہمارے گھر سے نکلا ہے، اسلام ہمارے گھر سے نکلا ہے، نبوت، رسالت، امامت، ولایت اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی ہے۔ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر ہے، مثل اللہ یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام نے یہ جواب دیا ولید کو، اور اس کے بعد مروان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری یہ جرأت کہ تو مجھ سے بیعت کی بات کرے یا میرے قتل کی بات کرے؟ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، باہر کھڑے ہوئے 30 ہاشمی جوان یکایک دربار کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سب سے آگے عباس تھے۔ عباس کے ہاتھ میں اپنے بابا علی والی تلوار تھی، تلوار کو لہراتے ہوئے ایک مرتبہ عباس داخل دربار ہوئے، مروان کے نزدیک ہوئے اور کہا کہ تیری یہ جرأت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے تو حسین کے قتل کی بات کر رہا ہے؟ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، جو رونے کے لیے آئے ہو، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ابھی عباس زندہ ہے؟ تلوار بلند ہو رہی ہے، حسین کا ہاتھ بلند ہوا، عباس کی کرائی تک آیا، کہا عباس، جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوئی۔ شہنشاہ وفا نے ہمیشہ امام کی اطاعت کی، تلوار کو نیام میں رکھ دی، کہا جاؤ۔ امام نے سارے ہاشمی جوانوں کو لیا، واپس آ گئے۔ بہن کو جہاں چھوڑا تھا بطول زادی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ جب حسین گھر میں داخل ہوئے ہیں نا تو زینب وہیں کھڑی تھی جہاں چھوڑ کر گئے تھے۔
عجیب بے مثال محبت ہے اس بہن کی اپنے بھائی کے ساتھ، اسے شریکت الحسین کہتے ہیں۔ جب جناب عبداللہ کے ساتھ زینب عالیہ کا عقد کر رہے تھے مولا، عقد دائمی، نکاح دائمی، تو ملکہ شرم و حیا کو ایک مرتبہ بابا کے سامنے آ کر کہنا پڑا تھا کہ بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میرا دل حسین کے لیے بہت جلدی بے قرار اور بے تاب ہو جاتا ہے، میں حسین کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں، عبداللہ سے کہہ دیجیے کہ مجھے حسین کے ساتھ ملنے سے کبھی منع نہ کرے، اور کم از کم روزانہ مجھے حسین کے ساتھ ایک ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ اگر حسین کبھی وطن چھوڑے تو میں ساتھ جاؤں، میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں۔ یہ بات میرے مولا نے عبداللہ کے سامنے کہہ دی، اور عبداللہ نے کہہ دیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آقا زادی کو منع کروں، میں منع کرنے والا ہوتا ہوں کون ہوں؟ علی کہتے ہیں نہیں عبداللہ، شوہر کے بہت حقوق ہوتے ہیں، شوہر کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ یہ پہلے دن ہی لکھوا لیا گیا، جناب زینب عالیہ نے لکھوا لیا، کتنی شدید محبت ہے۔ اور عبداللہ کے گھر جانے کے بعد بھی جب تک حسین کو دیکھ نہ لیتی تھی دل کو چین نہیں ملتا تھا، شدید محبت۔ گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں، حسین رات کی تاریخی دارالامارہ سے گورنر ہاؤس سے ہو کر گھر میں داخل ہوئے، بہن کی بھائی پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ اطمینان کا سانس لیا، پروردگارا تیرا شکر کہ میرا بھائی خیر سے واپس آ گیا۔ ہاں بھیا، یہ زینب بول رہی ہیں، ہاں بھیا حاکم نے بلایا تھا، آخر کیا ٹھہری؟ حسین کا جواب سنو گے؟ حسین کیا کہتے ہیں، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حسین کہتے ہیں کہ زینب بس اتنا سمجھ لو کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بس اتنا سمجھ لو کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور اس کے بعد عباس سے کہتے ہیں، شہنشاہ کائنات کے عباس تم مسافروں کی فہرست بھی مرتب کر لو اور کاروان کا سامان سفر بھی تیار کر لو، زہرا زادیوں کی سواریاں بھی تیار کرو، ان کے محمل بھی تیار کرو، تم اس تیاری میں مصروف ہو جاؤ، میں ذرا جاتا ہوں نانا کی قبر پر، آدھی رات تک رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، ذرا میں نانا کو خدا حافظ کہہ کے آ جاؤں، اس کے بعد میں اماں کی قبر پر بھی جاؤں گا اور ماں فاطمہ زہرا کو بھی خدا حافظ کہوں گا۔ ان دونوں کے مزاروں پر مجھے کچھ وقت لگ سکتا ہے، میرے آنے تک سامان سفر تیار رکھنا، سواریاں تیار رکھنا، مسافروں کی فہرست مکمل کر کے رکھنا۔ حسین چلے، نانا کے روزے پر پہنچے، نانا کی قبر پر پہنچے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین قبر رسول پر آئے، ایک مرتبہ اس طرح قبر رسول پر اپنے آپ کو گرا دیا جیسے بچپنے میں حسین کے سینے پر سو جایا کرتے تھے، جس طرح حسین بچپن میں اپنے نانا کے سینے پر سو جایا کرتے تھے، بالکل اسی انداز سے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا، پھر باہوں کو کھول دیا اور قبر کو اپنی چھاتی اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور سینے کے تعویذ بنا دیا۔ اب حسین نے رونا شروع کیا اور آنکھیں سامن کے بادل کی طرح برسنے لگی۔ حسین اتنا روئے کہ مولا حسین کی آنکھوں کے آنسوؤں سے پوری کی پوری قبر رسول بھیگ گئی، پوری قبر رسول تر ہو گئی، اتنا روئے ہیں مولا حسین قبر رسول پر۔ کچھ دیر تو نانا اور نواسا کے درمیان مکالمہ بھی ہوا ہے اور آخر میں حسین کہتے ہیں وطن چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا نا کسی کے لیے بھی، پھر بھی وطن اگر مدینے جیسا ہو اور صاحب وطن بھی حسین جیسا ہو، اور حسین کی مدینے سے بڑی یادیں وابستہ تھی نا، یہی بچپن گزرا ہے، اسی مدینے کی گلیوں میں نانا حسین کے لیے ناقہ بنایا کرتے تھے، کبھی حالت سجدہ میں حسین کے لیے سواری بنایا کرتے تھے۔ ہاں بڑے ناز اٹھائے گئے ہیں، رسالت نے ناز اٹھائے ہیں حسین کے۔ اور پھر اب نانا کا روزہ چھوڑنا یہ آسان ہے، ماں کی قبر چھوڑنا یہ آسان ہے، آبائی وطن چھوڑنا آسان ہے۔ نانا حسین کیا کہتے ہیں، نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں، ابھی بلا لیں، اسی وقت بلا لیں۔ قبر رسول سے آواز آئی کہ میں بلا تو لوں مگر جب تک کربلا آباد نہیں کرو گے اللہ کا دین کیسے بچے گا؟ جب تک جو رونے کے لیے بیٹھے، جو فرصت دینے کے لیے بیٹھے انتظار نہ کرو۔ مصائب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گیا ہے، آخری منزل میں مصائب داخل ہو گیا ہے، اور آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو رو سکتے ہیں اور آواز بلند کر کے رو سکتے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں آپ کی آواز بلند ہو جائے گی، کوئی آپ کو تماچا نہیں مارے گا، آپ کو کسی نے تماچا نہیں مارنا ہے۔ اگر کہ حسین کائنات کا وہ مطلب ہے کہ اگر اس پر تماچے کھا کر بھی رونا پڑے تو رونا چاہیے، اگر دکھ اٹھا کے بھی رونا پڑے تو رونا چاہیے، اور اگر کسی کے لیے رونا ہی ہے تو پھر کائنات میں رونے کا حق حسین ابن علی کو سب سے بڑھتا ہے۔ حسین کو آنسو بہنے چاہیے اور آواز بلند کر کے رونا چاہیے۔ اگر آواز اس لیے بلند کرو گے جب تمہاری آواز بلند ہوتی ہے نا، ایک تو میرے 5ویں امام کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں اور امام فرماتے ہیں میرے اللہ ان آوازوں پر رحمت فرما، تو میرے غریب کے غم میں بلند ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5ویں امام یہ دعا دیں اور میرے 5ویں امام کی دادی زہرا یہ دعا نہ دے، جبکہ وہ خود مجلس
آتی ہیں آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ رمال فاطمہ میں جا کر محفوظ ہو جاتے ہیں. ہاں یہی حق ہے غصہ دینے کا. رو سکتے ہو عزادارو. نانا سے کچھ مکالمہ کیا ہے تو اس کے بعد نانا کو خود حافظ کہا ہے. نانا کو خود حافظ کہنے کے بعد ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف حسین چلے تاکہ ماں کو بھی خود حافظ کہہ دوں. راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی نگاہ سے دونوں منظر دیکھے. راوی کہتا ہے میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب حسین نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے. میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب نانا کی قبر سے اٹھ کر ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف جا رہے تھے. راوی کہتا ہے دونوں میں بڑا فرق تھا. راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جب حسین نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو قدم ایسے جمع کر رکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو, جیسے کوئی وقار کا پہاڑ جا رہا ہو. مگر وہی حسین جب ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو اس طرح دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں جاتا ہے. وہی حسین جب قبر فاطمہ کی طرف چلے, راوی کہتا ہے اسے جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں جاتا ہے. قبر بطول پہ پہنچے حسین ایک مرتبہ سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا امہ. اے مادر گرامی اپنے حسین کا آخری سلام لے لیجیے. اے مادر گرامی اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے. اماں سفر کرنا پڑ رہا ہے, اماں آپ کے بیدار کے جواب سے دور ہونا پڑ رہا ہے. نانا کی امت نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے. سفر بڑا لمبا ہے. نانا نے کربلا آباد کرنے کے لیے کہا ہے. اماں آپ سے دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں. اماں دعا کیجیے گا. اماں صرف 10 گھنٹوں کے اندر آپ کا بھرا گھر اجڑ جائے گا. اماں ذرا دعا کر کیجیے گا کہ جب میں 32 برس کے بھائی عباس کے بازوؤں کو فرش کربلا سے اٹھاؤں نا تو میرے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے. اماں ذرا دعا کیجیے گا جب میں 18 سال کے کڑیت جوان دار علی اکبر کے سینے سے برچی میں چنا تو میرے حوصلے میں کمی نہ آئے. اماں وہ منظر بھی آئے گا جب میرا علی اصغر صرف 6 مہینے کا ہوگا. میرے ہی ہاتھوں پر 3 بھال کا 3 کھائے گا. میرے صبر میں کوئی کمی نہ آئے.